تو آج ہم بات کر رہے ہیں ہیلو اثر یعنی ہیلو ایفیکٹ کے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ نفسیاتی چیز ہے نا؟ جی بالکل۔ جہاں کسی شخص یا چیز کے بارے میں ہمارا پہلا تاثر، خاص کر اگر وہ مثبت ہو، تو وہ ہماری باقی ساری رائے پر جیسے حاوی ہو جاتا ہے۔ ہاں، غیر ضروری طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس گفتگو کے لیے ہم نے کچھ نفسیاتی تحقیق دیکھی ہے، کمیونیکیشن ماہرین کے مضامین بھی، اور ایڈورڈ تھارنڈائک سے لے کر ڈینیل کاہنمن تک کے خیالات شامل ہیں۔ جی ہاں۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ حالہ اثر آخر ہے کیا، کیسے اثر کرتا ہے، اور اہم بات یہ کہ ہم اس سے نمٹ کے سکتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، اصل میں یہ حالہ اثر دماغ کا ایک طرح کا شارٹ کٹ ہے، ایک ذہنی تعصب۔ شارٹ کٹ؟ اچھا۔ جی، مطلب جب ہمیں کوئی ایک اچھی خوبی نظر آتی ہے، جیسے کسی کی ظاہری شکل یا دوستانہ رویہ، ہاں، تو دماغ فوراً یہ مان لیتا ہے کہ اس میں دوسری اچھی خوبیاں بھی ہوں گی، جیسے ذہانت یا ایمانداری، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس کا۔ اوہ، یہ اصطلاح 1920s میں ایک امریکی ماہر نفسیات تھے، ایڈورڈ تھارنڈائک، انہوں نے متعارف کروائی تھی۔ اچھا، پرانی بات ہے کافی۔ جی، وہ فوجی افسران پر تحقیق کر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ جن افسران کو ایک پہلو میں، جیسے جسمانی ساخت میں، اونچا درجہ دیا گیا نا، انہیں دوسرے بالکل غیر متعلقہ پہلوؤں جیسے قیادت یا کردار، ان میں بھی اونچا درجہ دیا جا رہا تھا۔ اچھا، یعنی دماغ جیسے خود ہی خالی جگہ بھر لیتا ہے، اور شاید پھر وہ کیا کہتے ہیں کنفرمیشن بائس، وہ بھی کام کرتا ہوگا۔ یقیناً، یقیناً۔ تصدیقی تعصب یا کنفرمیشن بائس کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک رائے بن گئی تو ہم پھر ویسے ہی معلومات ڈھونڈتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں جو اس رائے کو پکا کرے، اور جو خلاف ہو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو سب سے عام مثال ہے حالہ اثر کی، وہ تو یہ ہے کہ جو خوبصورت ہے وہ اچھا ہے۔ یہ ایک دقیانوسی سوچ ہے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ اور تحقیق بھی بتاتی ہے کہ ملازمت کے انٹرویوز میں جو امیدوار زیادہ پرکشش لگتے ہیں، انہیں اکثر زیادہ قابل بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ بھلے ہی قابلیت برابر ہو۔ جی، بھلے ہی قابلیت برابر ہو۔ مشہور شخصیات کی مثال لیں، جارج کلونی کی۔ لوگ ان کی پرکشش شخصیت کی وجہ سے فوراً مان لیتے ہیں کہ وہ ذہین بھی ہوں گے، مہربان بھی ہوں گے۔ چاہے ہم جانتے بھی نہ ہو اصل میں کیسے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ صرف انٹرویوز یا سیلیبریٹیز تک تو نہیں ہے نا، یہ تو ہر جگہ نظر آتا ہوگا، کام کی جگہ پر، جیسے پرفارمنس ریویوز میں۔ جی ہاں، کام کی جگہ پر بہت ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملازم ایک کام میں بہت اچھا ہے تو مینیجر سوچ سکتا ہے کہ وہ باقی سب میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ تعلیم میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو طالب علم ٹیچر سے اچھا سلوک کرتا ہے، تمیز سے پیش آتا ہے، ٹیچر کا فیورٹ بن جاتا ہے۔ ہاں، تو ٹیچر اسے زیادہ ذہین سمجھ سکتا ہے، پھر شاید اس پر زیادہ توجہ دے، زیادہ موقع دے، اور وہ بچہ واقعی بہتر کرنے لگے۔ تو یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے۔ خود کو پورا کرنے والی پیشن گوئی۔ واہ! مارکیٹنگ والے تو اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی برانڈ ہے جیسے ایپل، اس کی ایک چیز اچھی لگی، ڈیزائن یا کوالٹی، تو لگتا ہے اس کی ساری ہی چیزیں اچھی ہوں گی۔ بالکل، بس لوگ مان لیتے ہیں کہ سب کچھ ہی اعلیٰ معیار کا ہے۔ یہاں تک کہ قانون میں بھی اس کا اثر ہے۔ قانون میں کیسے؟ وہ جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی CSR ہوتی ہے نا، یعنی کمپنیاں جو معاشرے کے لیے اچھے کام کرتی نظر آتی ہیں، جی جی۔ تو اگر ان پر کوئی الزام لگے تو کبھی کبھی ان کا یہ اچھا تاثر ان پر لگنے والے جرمانے کم کروا سکتا ہے۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ اس کا اثر قانون تک پر بھی ہے۔ اچھا، کیا اس سے ملتے جلتے اور بھی ایسے ذہنی تعصبات ہیں؟ جی ہاں، کئی ہیں۔ ایک تو بالکل اس کا الٹ ہے، سنگ اثر یا ہارن ایفیکٹ۔ سنگ اثر؟ ہاں، مطلب ایک منفی خوبی دیکھی، جیسے کوئی میٹنگ میں دیر سے آیا تو فوراً سوچ لیا کہ یہ تو ہے ہی غیر ذمہ دار، نااہل۔ اوہو۔ پھر ایک اولیت کا اثر ہے، پرائمیسی ایفیکٹ، یعنی جو معلومات پہلے ملتی ہے وہ زیادہ یاد رہتی ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک فریمنگ اثر ہے، فریمنگ ایفیکٹ، کہ معلومات کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے اس سے بھی فیصلہ بدل جاتا ہے۔ یہ سب مل جل کر کام کرتے ہیں۔ تو پھر اتنے سارے یہ تعصبات ہیں، خاص طور پر یہ حالہ اثر، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے بچ سکتے ہیں، یا شاید اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مطلب اخلاقی طور پر؟ کیونکہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ پہلا تاثر بہت اہم ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، خاص کر نوکری وغیرہ میں۔ یہ بات درست ہے۔ پہلا اچھا تاثر بنانے کے لیے کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے تیاری بہت اہم ہے۔ تیاری جیسے جس میٹنگ یا انٹرویو میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا، کمپنی کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں،
پھر اپنی ظاہری وضاحت، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، پراعتماد رویہ، مثبت انداز۔ ایک ذریعے میں نبیل پانڈے کی 1 منٹ کی تکنیک کا ذکر تھا، وہ بھی دلچسپ ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ تعارف میں کوئی دلچسپ سوال پوچھیں، کوئی حیران کن بات بتائیں، اپنا مختصر تعارف، مثبت جذبات کا اظہار، اور سننے والے کو کیا فائدہ ہوگا یہ واضح کریں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اپنا تاثر اچھا بنانے کا طریقہ، لیکن دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے اس حالہ اثر سے کیسے بچیں؟ یہ زیادہ مشکل لگتا ہے۔ بالکل، یہ زیادہ مشکل ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم تو آگاہی ہے، یہ ماننا کہ یہ تعصب موجود ہے اور ہم سب، آپ بھی، میں بھی، اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ صحیح، شعوری کوشش کرنی پڑے گی۔ جی، اس کے بعد معروضی نظام بنانا، آبجیکٹیو سسٹمز، جیسے انٹرویو میں سب سے ایک جیسے معیاری سوال پوچھنا، جوابات کو پہلے سے طے شدہ معیار پر پرکھنا، کارکردگی جانچتے ہوئے صرف ایک آدھ بات پر نہیں بلکہ مختلف پہلوؤں اور ٹھوس ثبوتوں کو دیکھنا، اور شاید دوسروں سے بھی رائے لینا۔ بالکل، مختلف ذرائع سے رائے لینا، جیسے 360 ڈگری فیڈ بیک ہوتا ہے، اس سے پوری تصویر واضح ہوتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے پہلے تاثر پر سوال اٹھائیں، پوچھیں خود سے کہ کیا میرے پاس اس رائے کی کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ تنقیدی سوچ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حالہ اثر ایک کافی طاقتور ذہنی رجحان ہے جو اکثر ہمارے علم میں آئے بغیر ہی ہمارے فیصلوں پر اثر ڈال دیتا ہے۔ ایک خوبی یا خامی کی بنیاد پر ہم پوری تصویر بنا لیتے ہیں۔ جی بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ اس اثر کو سمجھنا ہمیں صرف یہ زیادہ منصفانہ فیصلے کرنے میں ہی مدد نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم خود کو دوسروں کے سامنے زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس سب میں، جیسا کہ آپ نے کہا، تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ بہت کلیدی ہے۔ آخر میں پھر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ حالہ اثر کام کرتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اخلاقی طور پر اپنا پہلا تاثر بہتر بنانے کی کوشش کرنے اور جان بوجھ کر دوسروں کو اپنی اصلیت سے ہٹ کر کچھ اور دکھانے کے بیچ میں وہ باریک لکیر کہاں ہے؟ کیا پہلا تاثر بنانے کی ہر کوشش پوری طرح ایماندارانہ ہو سکتی ہے؟ اس پر سوچئے گا۔